اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارے چینل زینب میڈیا میں خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ساجد حسین رضوی، حاضر ہوا ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جنگ احزاب۔ اس سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے مہمان عزیز حجت الاسلام علی جناب مولانا انصار حسین نقوی صاحب قبلہ۔ آئیے مولانا سے ہم آپ کو روبرو کراتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے آئے اور ہمیں وقت دیا۔ جیسا کہ ہمارا موضوع ہے جنگ احزاب، اس سے متعلق ہمارے پاس چند سوالات ہیں۔ ہمارا آج کا سب سے پہلا سوال ہے کہ جنگ احزاب کب اور کیوں واقع ہوئی ہے، اس پر ذرا آپ روشنی ڈالنے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتداً میں تشکر کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں برادر محترم کا اور آپ سبھی ناظرین کرام کا کہ جن لوگوں نے اس حقیق کو اس لائق سمجھا کہ وہ آپ کے درمیان آئے اور چند باتیں خدا اور خدا کے رسول کی اور اسلام کی یہاں پر بیان کریں۔ تو جیسا کہ آپ نے سوال فرمایا کہ یہ جنگ جو ہے وہ کیوں واقع ہوئی اور کب واقع ہوئی، تو اس کا جواب مختصراً یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ 17 شوال 5 ہجری کو یا 5 ذی قعدہ 5 ہجری کو واقع ہوئی، اور عیسوی اگر تاریخ دیکھا جائے تو یہ 31 مارچ سے شروع ہو کر پورے اپریل تک چلی، ماہ اپریل پورا، اور سن 627 عیسوی کو یہ جنگ واقع ہوئی۔ اس جنگ میں ہوا یوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبیلہ تھا یہود کا جو مدینے میں رہتا تھا، اور اس کی خیانت کی بنیاد پہ، اس قبیلے کا نام بنی نذیر تھا، اس کی خیانت کی بنیاد پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینے سے باہر کر دیا تھا۔ اچھا جی، مدینے سے باہر کر دیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو یہ خیبر کی طرف گئے اور وہاں پر یہودیوں کو اکسایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف، اور وہاں پر وہ جو یہودی تھے وہ ان کے اکسانے میں آ گئے اور وہ حملے کے لیے وہ مدینے کی طرف بڑھنے لگے۔ جب مدینے کے پاس پہنچے تو یہودیوں نے چال چلی، وہ یہ کہ دیکھا کہ جو مسلمانوں کا قریبی جو دشمن ہے، جو ان کے پاس رہتا ہے اور ان کے تمام سے جو ہے واقف ہے، اس کو اپنے ساتھ کر لیں، یعنی وہ قریش تھے جو ابو سفیان کے اس میں تھے، تو ابو سفیان کے پاس وہ گئے اور اس کے بعد جو ہے ابو سفیان سے بات کی انہوں نے، اور ابو سفیان بھی راضی ہو گیا، اور اس طریقے سے یہ سب کے سب جمع ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو مٹانے کی انہوں نے ٹھان رکھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ آپ کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، لہذا آپ نے ایک میٹنگ بیٹھائی، مشورہ لیا، جس میں روایت یہ کہتی ہے کہ جناب سلمان فارسی نے مشورہ یہ دیا کہ خندق کھود دی جائے، سبحان اللہ، جس کے ذریعے سے یہ دشمن اسلام تک نہ پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو یہ جو ہے وہ تمام وہ تھی کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ جنگ احزاب واقع ہوئی، اور اس جنگ احزاب کا دوسرا نام جو ہے وہ تاریخ نے نقل کیا جس کو خندق کہتے ہیں، اسی بنیاد پہ جو ہے اس کا نام خندق بھی پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جنگ میں خندق کھود دی گئی تھی تاکہ دشمن جو ہے وہ حملہ ور نہ ہو سکے۔ جزاکم اللہ۔ مولانا صاحب، بہت عمدہ اور احسن انداز میں ہمارے سوال کے آپ نے جواب دیے، بہت شکر گزار ہیں۔ بغیر کسی تاخیر کے ہمارا دوسرا سوال مولانا صاحب یہ ہے کہ جنگ احزاب کو جنگ احزاب کیوں کہتے ہیں، اس سے متعلق جواب۔ الحمدللہ، بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان جو ہے وہ ہمارے وہ اس سوال کو سن کر بہت ہی خوش ہوں گے۔ جی جی بالکل۔ احزاب جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن میں بھی ایک سورہ اسی نام سے، سورہ احزاب کے نام سے آیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ ابھی تک جو لڑائی ہوتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، یعنی جنگ احد جو ہوئی ہے، جنگ بدر جو ہوئی ہے، اس میں جو ہے وہ قریش آئے ہیں، ابو سفیان اور دیگر افراد جو تھے ان کے وہ آئے ہیں، لیکن اس جنگ کی خاصیت یہ تھی کہ اس جنگ میں بہت سارے قبائل جو عرب کے تھے وہ سب شامل تھے، یہود بھی شامل تھے، یعنی بنی
قینقاع بھی شامل تھے، بنی نذیر بھی شامل تھے، اچھا جی، اور اس کے علاوہ قریش میں بنی سلیم بھی شامل تھے، بنی اسد بھی شامل تھے، سارے قبائل جو ہے مل کر حملہ ور ہونے والے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو ہے وہ عربی زبان میں جو گروہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حزب. جی. چونکہ یہاں پہ سارے گروہ جو ہے وہ جمع ہو گئے تھے، لہذا اس حزب کی جمع کیا بنے گی؟ احزاب بنے گی. لہذا اس جنگ کو جنگ احزاب اس بنیاد پہ کہتے ہیں چونکہ تمام قبائل عرب وہ سب کے سب شامل ہو گئے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے. اللہ اکبر. جزاک اللہ. خداوند عالم آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. بہت عمدہ انداز میں آپ نے جواب دیا. میرا آخری سوال مولانا صاحب یہ ہے کہ جنگ احزاب کا نتیجہ کس کے حق میں رہا؟ الحمدللہ یہ بھی سوال بہت ہی اچھا ہے، ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت ہی چنندہ سوال آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں. جنگ احزاب محاصرہ کر لیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 3000 ہے اور ادھر سے کفار کی تعداد وہ 10,000 ہے. جی. یعنی وہ 10,000 ہے اور ادھر 3000 ہے. یہاں قلت پائی جا رہی ہے، وہاں کثرت پائی جا رہی. اب وہ جب حملہ ور ہونے والے تھے تو دیکھا انہوں نے کہ خندق کھدی ہوئی ہے، لیکن ایک جگہ ان کو ایسی مل گئی کہ جہاں سے وہ خندق کو پار کر سکتے تھے. جی. اب ان کے جو بہت ہی زیادہ ان کے اندر جو یعنی سب سے زیادہ شجاع ترین آدمی جو ان کے اندر پایا جاتا تھا اس کا نام ہے عمرو بن عبدود. اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خندق کے اس پار آ گیا. جب اس کو دیکھا کہ یہ پار ہو گیا تو 2-3 جو ہے اور سپہ سالار اور طاقتور افراد جو ان کے تھے وہ بھی جو ہے اس پار آ گئے. اچھا. جی. اور اس طریقے سے جو ہے جب آ گئے 4-6-10 جو ہے وہ اس پار آ گئے تو پھر عمرو بن عبدود اس نے جو ہے وہ للکار ماری، للکارا. جی للکارا اس نے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو خطاب کر کے اور رجس خوانی کرنے لگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے. تو کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ بعض مسلمان ایسے بھی تھے نبی کے بزم میں جو پروپگنڈا کر رہے تھے وہاں پر اس کی طاقت کا. مثلا ایک صحابی جو ہے وہ بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، نام میں ذکر کرنا نہیں چاہتا یہاں پہ. انہوں نے کہا کہ یہ اس سے کون لڑے گا، یہ شخص تو وہی ہے کہ ایک مرتبہ جو انہوں نے واقعہ جو ہے وہ اپنا گڑھا اور بیان کیا کہ یہ شخص وہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا اور یہ جو ہے وہ لڑتے 1000 افراد پر مشتمل ڈاکوؤں سے لڑ پڑا اور اس کی جو ہے وہ دوران جنگ جو ہے وہ سپٹ جو ہے ہاتھ سے چھٹ گئی. کیا ہوا؟ بہرحال اس نے جو ہے وہ شتر کے بچے کو، اونٹ کے بچے کو اپنا جو اٹھا کے سپر بنا لیا. یعنی اس قدر یہ طاقتور ہے. لہذا جو ہے اب سب گھبرا گئے. جن کے اندر تھوڑی سی طاقت بچی بھی تھی، جن کے اندر جو لڑنے کے سوچ بھی رہے تھے وہ ڈھیلے پڑ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کے مقابلے میں کون جائے. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علیہ السلام اٹھے اور آپ نے کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی بیٹھ جاؤ. دوسرے کو جو ہے وہ کہا کہ آپ جائیے. کہا کہ یا رسول اللہ ہم لڑ نہیں سکتے، اس کے مقابلے میں جا نہیں سکتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آواز بلند کی کون جائے گا. پھر امیر المومنین اٹھے، پھر امیر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھا دیا ان کو. پھر تیسری بار جب جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ اٹھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ عمرو بن عبدود ہے. تو اب امیر المومنین اسلام نے جو ہے وہ کہا کہ یا رسول اللہ چاہے یہ عمرو بن عبدود ہی کیوں نہ ہو، سبحان اللہ، مجھے جو ہے وہ جانا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین کی پیشانی کا بوسہ لیا اور ان کو آراستہ کیا جنگ کے لیے اور اس کے بعد جو ہے وہ بھیجا. یہاں پر جو ہے وہ بہت ہی مشہور جو ہے وہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ کل ایمان جو ہے وہ کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے. سبحان اللہ. اور جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پہنچے تو اس نے اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے عمرو بن عبدود نے کیا کیا کہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر آیا تھا اس کے چاروں پیر کو ایک ہی بار میں قطع کر دیے. جس کے جواب میں امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اس کے پیر کو قطع کیے اور فرمایا آپ نے کہ بے زبان کو جو ہے وہ مار کر اس کے پیر کو قطع کر کے یہ جمع مردی تم نے نہیں دکھائی بلکہ تم نے اپنی حیوانیت کو جو ہے ظاہر کیا ہے. سبحان اللہ. بہرحال جو ہے وہ یہ ہوا کہ جو اس سے پہلے بیان کرنا مجھے
چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ جنگ میں جو ہے وہ رد و بدل بھی ہوئی جی اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس کو پسپا کیا اور اس کے سینے پہ سوار ہو گئے. اب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ تھوک دیا لہذا آپ اتر آئے, اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ سینے سے کیوں اتر آئے, تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ میرے منہ پہ اس نے تھوک دیا تھا لہذا میں جو ہے اتر آیا کہ کہیں میرا غضب جو ہے کیا ہے غالب نہ آ جائے اور میں جو کام رضا الہی کے لیے کر رہا ہوں کہیں وہ جو ہے وہ لہذا. لیکن یہ بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے اور ناظرین کرام بھی سمجھیں اس بات کو کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہاں پر یہ چیز منسوب ہے یہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جی بالکل, کیونکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی فعل حتیٰ کہ غضب بھی ہو یا جو بھی ہو, رضا ہو غضب ہو, سب جو ہے کیا ہے مرضی پروردگار کے مطابق ہے. سبحان اللہ. اور یہ واقعہ جو واقع ہوا ہے یہ قبل از ہجرت نہیں ہے بلکہ بعد از ہجرت ہے. اور جب قرآن کی آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کو خدا نے شب ہجرت خرید لیا ہے, تو اب امیر المومنین کی کوئی مرضی رہی نہیں گئی. لہذا جو ہے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو تحلیل کرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین اس وجہ سے جو ہے شاید سینے سے اتر آئے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ داؤں پیچ میں وہ داؤں کھا گیا. نہیں, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ یعنی مثلا وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ دھوکے سے جو ہے گر گیا. نہیں, امیر المومنین شاید سمجھانا ہی چاہ رہے ہوں کہ میں نے اس کو دھوکے سے نہیں گرایا بلکہ جو ہے جو جنگی داؤں پیچ ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے میں نے اس کو, اور میں اس کام کو دوبارہ انجام دے سکتا ہوں, لہٰذا آپ نے دوبارہ جو ہے اس کے سینے پر سوار ہوئے اور اس کے سر کو قلم کیا اور اس طریقے سے جو ہے وہ نعرہ تکبیر بلند ہوئی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور ترین جو ہے وہ حدیث اس موقع پر ہے. آپ نے فرمایا کہ علی کی ایک ضربت روز خندق کیا ہے عالمین کی عبادتوں سے کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. والسلام علیکم. جزاکم اللہ مولانا صاحب, بہت عمدہ اور بہت احسن انداز میں جوابات آپ نے مرحمت فرمایا اور بہت عمدہ تحلیل بیان کی آپ نے. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لے آئے اور اپنا قیمتی وقت خرچ کیا. امید ہے کہ ناظرین کو بھی مولانا کے جوابات پسند آئے ہوں گے. اب وقت آ چلا ہے ودا کا, انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. جب تک آپ سلامت رہیں اور اپنا خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.